السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کے ویلاگ میں بھی ہم آپ سے کچھ اہم خبروں پہ اپنا تجزیہ دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہمارے تجزیے پسند آتے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو دوسروں سے شیئر کریں، اور اگر آپ ہماری کسی بات سے متفق نہ ہو تو آپ کر کے اپنا احتجاج جو ہے درج کرا سکتے ہیں۔ مسئلہ اس وقت جو ہے بین الاقوامی سطح پر وہ یہ ہے کہ معاملات جو ہے اچانک دہشت گردی جو آپ کو نئے سال پر نظر آ رہی ہے۔ پاکستان میں تو مسلسل یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے، ہماری سرحدوں پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، لیکن امریکہ کے اندر بھی نئے سال کے موقع پر 3 بڑے اچانک واقعات ہوئے ہیں، جس میں پہلا واقعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نیو اورلین میں ہوا۔ وہاں پر ایک شخص شمس الدین جبار، خبریں آپ نے سن لی ہوں گی، مختصر میں آپ کو بتا دوں، میں صرف پس منظر بتا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ شمس الدین جبار جو کہ امریکن نیشنل ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ISS کا کارکن تھا، یعنی داعش کے ساتھ منسلک تھا، اور یہ بھی پتہ لگا ہے کہ وہ کچھ عرصے تک امریکی دفاع کے اندر بھی اس نے خدمات انجام دی ہیں۔ وہ اس کے اندر جو ہے ملوث تھا، اور موقع پہ آپ کو پتہ ہے، خبریں آپ سے سن لیں گی کہ اس کو وہاں پہ مار دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ واقعہ ہوا ہے، اس واقعے سے تقریباً 2-3 چیزیں سامنے آتی۔ پہلی بات تو یہ جو بنیادی چیز آتی وہ یہ ہے کہ ISS کہیں نہ کہیں جو امریکہ نے اگر بنائی تھی، کسی کے لیے بھی بنائی تھی، سارے مسلمانوں کے لیے بنائی تھی، تو اس وقت کہیں نہ کہیں وہ امریکہ میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ واقعہ ہونا کہیں نہ کہیں بائیڈن کی ناکامی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ اور تیسری ایک اس میں بات یہ ہے کہ چونکہ ٹرمپ کے لیے یہ بات بھی ظاہر تشویش کا باعث ہوگی، کیونکہ اگر امریکہ کے اندر داعش اس طرح موجود ہوگی تو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ ساری دنیا میں داعش کے حالانکہ بنائے انہوں نے ہی ہے، لیکن اس کے خاتمے کے لیے مختلف دنیا کے ملکوں میں یہ جاتے رہے ہیں، اور بائیڈن انتظامیہ اس کی حامی رہی ہے کہ امریکہ کی فوج دوسرے ملکوں میں موجود رہے اور وہاں پہ دہشت گردی کے حوالے سے جنگ لڑے۔ لیکن ٹرمپ اس کے بالکل مخالف ہیں، اور انہوں نے اپنے تئیں یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ وہ جب آ جائیں گے تو شام سے بھی وہ نکال لیں گے فوجیں۔ اب شام میں آلریڈی امریکن فوجیں موجود ہیں، اور آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جو جیلانی ہے وہ جو ہے کہیں نہ کہیں اس وقت بھی ISS کے ساتھ ہے، اور جیلانی کا آپ کو پہلے پتہ ہے کہ وہ آلریڈی تھا بھی القاعدہ کے ساتھ، اب گو کہ تھوڑا سا علیحدہ ہو گیا، اس نے اپنا گروپ بنا لیا، لیکن ہے تو بہرحال اسکول آف تھاٹ تو وہی ہے اس کا۔ تو وہاں پر اب وہ قابض ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو بھی اب اس کی موجودگی وہاں پر موجود ہے۔ کیا اس کو وہاں سے ریووک کرنے کے لیے، وہاں پہ وہ امریکہ کی فوجیں رکھنے کے لیے کوئی جواز پیدا کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ وہاں سے ریووک نہیں ہوگا، جولانی اگر ریووک نہیں ہوتا تو پھر ذرا اسرائیل کے لیے بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، گو کہ جولانی سپورٹ تو کرتا ہے اسرائیل کو کہیں نہ کہیں۔ تو عجیب ہی ایک مطلب صورتحال جو ہے، یہ ایک عجیب کشمکش جو ہے اس حادثے سے جو ہے دہشت گردی سے سامنے آ رہی۔ دوسری یہ ہے کہ ایک اور چیز وہ یہ کہ لاس ویگاس کے اندر جو ہوٹل ہے وہ بھی ٹرمپ کا ہوٹل ہے، وہاں پر ایک ایلون مسک کی ایک جو ٹرک تھا ٹیسلا کا، وہ سنا پھٹ گیا۔ اب وہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹرمپ اور اس کے لیے ایلون مسک کے لیے ایک پیغام ہے۔ تو اس قسم کے واقعات جو ہے اچانک، اور 18 روز تقریباً غالباً رہ گئے ہیں ان کے حلف اٹھانے میں، تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں بڑا کچھ سنجیدگی سے مطلب امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے، اور مختلف قسم کے لوگ جو ہیں اس پہ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ٹرمپ کے لیے بھی بڑی مطلب ایک تشویش کی صورتحال ہوگی کہ اس کے آنے سے قبل امریکہ کے اندر جو ہے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ٹرمپ پہ حملے بھی ہو چکے ہیں پہلے بھی، اور اتنا بڑا واقعہ ہونا، کیا یہ کوئی ٹرمپ کو تھریٹ دی جا رہی ہے، یا ٹرمپ کے آنے والے جو دور ہے اس کو تھریٹ ہے؟ یہ بہت ساری معاملات ہیں، اور اس پہ بھی یہ رننگ سٹوری ہے، دیکھتے ہیں 1-2 دن کے اندر اس کی تمام صورتحال جو ہے تحقیقات کے ساتھ سامنے آئے گی۔ دوسری جانب شام کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ صورتحال ہے، شام تو مجھے لگ رہا ہے کہ تباہ و برباد ہو گیا، یہ تو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ شام تو تباہی ہے اب، اور شام جو ہے اب وہاں پر پانی پت کا میدان بنے گا۔ جو غلطی کرنی تھی ترکی نے کر دی، اب اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اب گنجائش نہیں ہے ریپیئر کی۔
دوسری جانب جہاں تک میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا کچھ اہم خبر یہ ہے کہ یہ جو معاملات امریکہ میں ہو رہے ہیں، ان معاملات کا جو ہے پاکستان کے اندر بھی کافی اثر آ رہا ہے، اور لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خطرہ یہ ہے کہ اس قسم کی دہشت گردی جب امریکہ میں شروع ہو گئی، وہ امریکہ جس نے کہ ساری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ شروع کی تھی، جب وہ یہاں پہ دہشت گردی اس قدر ہو رہی ہے اور اچانک ہی شروع ہو گئی، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں اس قسم کی حرکات جو ہے کہ پاکستان کے اندر بھی شروع ہو جائیں، کیونکہ یہ جو اٹیک ہے یہ اصطلاح کے اندر ایک ہے، اس کے لیے میں لون ولف اٹیک کہا جاتا ہے اس کو، اس قسم کی حرکت جو اکیلے جانا، ٹرک گھسا دینا، مار دینا، لون ولف یعنی کہ اکلوتا بھیڑیا، وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بھیڑیے جو ہے عموماً جب حملہ کرتے ہیں تو اپنے گروہ کے ساتھ کرتے ہیں، تو جب کوئی اکیلا بھیڑیا اپنے گروہ سے علیحدہ ہو کر حملہ کرتا ہے تو اس کو لون ولف اٹیک کہا جاتا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ لون ولف اٹیک کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں بھی ہونے شروع ہو جائے۔ یہ ایک خطرناک مطلب اسٹوری ہے۔ بہرحال جیسے میں نے کہا کہ ڈیولپنگ اسٹوری ہے، دیکھیں گے آگے اس پہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ بات پاکستان کی آئی تھی تو اس میں آج سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج 9 مئی کے حوالے سے 19 افراد کو ISPR کی جناب مہربانی سے ان کو معافی دے دی گئی ہے۔ کچھ لوگ اس کو تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جناب بڑی دیر کر دی، کچھ نہ سزا بھگت لی ہے، جو کچھ بھی، بہرحال ہر شخص کا اپنا پرسپشن ہے۔ میرا اس میں خیال یہ کہ میں اس کی حمایت کرتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام ہے، قطع نظر اس کے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، میں اس کی حمایت کرتا ہوں، کیونکہ اگر کسی شخص کو اگر ایک دن کا بھی کہیں فائدہ مل رہا ہے تو فائدہ بہرحال فائدہ ہے، جو کہتے ہیں نا اگر فائدہ تو فائدہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سزا دینے سے آئندہ جو کیس یہ چل رہا ہے، پروسیس جو ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی ایک اس میں ایک تھوڑا سا آگے کیس کو چلانے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قانونی نقطوں کو سمجھتے ہیں وہ اس میری بات کو زیادہ سمجھ جائیں گے کہ کیا اس کے اندر مواقع ہو سکتے ہیں۔ جب کیس آگے پروسیڈ کرے گا، کہیں پرولونگ کرے گا، تو یہ معافی بھی جو ہے نا یہ بھی کہیں نہ کہیں PTI کے کارکنوں کے حق میں جا سکتی ہے۔ دوسرا اس میں یہ کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک درخواست پینڈنگ ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید یہ سارے معاملات جو ہیں اس درخواست کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ درخواست کے اندر دے دے، اپنا جو درخواست پہ فیصلہ دے دے کہ یہ عدلیہ جو ہے فوجی عدلیہ سزا دے ہی نہیں سکتی ہے، بالکل غلط ہے، تو پھر سارا نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے، لیکن یہ میں آپ کو ایک بتا دوں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے دباؤ جو ہے اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا سنجیدہ لیا ہے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے جو میں نے آپ کو کہا نا کہ 2 سال بعد اس چینل نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ امید پیدا ہوئی ہے، امید ہے تھوڑی سی، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کل رہا ہو جائیں گے۔ ہمارے دوستوں نے تو بہرحال ٹائم بھی دے دیا، کچھ نے فروری بتا دیا، کچھ نے تو مارچ بتا دیا، میں کچھ حوالے سے کچھ نہیں کہتا کیونکہ غیب کا کوئی علم میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ میں ضرور کہہ رہا ہوں 2 سال میں پہلی دفعہ کہ کچھ امیدیں جو ہیں پیدا ہوئی ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کے لیے کوئی بہتر صورتحال نکلے گی۔ اچھا، دوسرا اس کے ساتھ ایک یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس کو اس لیے بھی اچھا کہتا ہوں کہ یہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لیے کوئی فیس سیونگ کی بات دیکھی ہو کہ ایک طریقے کے ساتھ ہوتا ہے نا، ایک طریقہ لا کے بھئی آستے سے نکال دو، حالانکہ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سارے معاف کر دیا، لیکن چونکہ فوجی عدالت نے دی ہے تو فوج کا ایک پروسیجر بھی علیحدہ ہوتا ہے۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کورٹ میں ہی لے کے جائیں، کیونکہ فوجی عدالت ہے، فوج کا ایک اپنا پروسیجر ہے، فوج نے خود ہی سزا دی اور فوج خود کو معاف بھی کر سکتی ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک ڈیولپنگ اسٹوری ہے، آگے دیکھتے کیا صورتحال بنتی ہے۔ دوسرا وزیر اعظم صاحب نے وہ SIFC کا اجلاس بھی کیا، اس کے اندر کچھ باتیں ہوئی ہیں، لیکن میرے خیال سے سارے ہی وہاں متفق تھے، کیونکہ مجھے وہاں سے کوئی او کی آواز تو نہیں آئی، کیونکہ نہ ہمت بھی نہیں ہوئی، جب آرمی چیف بیٹھا ہو تو کس کی ہمت ہے کوئی او کرے گا۔ تو بہرحال وہ چل رہا ہے، رننگ پروسیجر ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ SIFC جو ہے نا بس یہ ایسے ہی ہے کہ نشستن نہ گفتن برخاستن، تو وہ معاملہ اسی طرح چل رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو فیض حمید کا جو ٹرائل ہے اس میں باجوہ صاحب کو سنا ہے کہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ دیکھیے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ باجوہ صاحب کو ذرا لانا مشکل ہوگا، اس کو میری خبر سمجھ لیں، تجزیہ سمجھ لیں۔ بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب نے جو کچھ کام کیا ہے وہ امریکہ کے کہنے پر کیا ہے، اور امریکہ کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ باجوہ صاحب کے علم کے اندر ہے، لیکن یہاں پہ ایک ٹرکی سی سچویشن یہ آ گئی ہے کہ باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا تھا وہ کیا تھا سابقہ یعنی بائیڈن انتظامیہ کے کہنے پہ، اب آ رہی ہے ٹرمپ انتظامیہ۔ تو کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس بات کا کوئی وہ مطلب یہ لے سکتی ہے رسک کہ باجوہ کو بھی اچانک سامنے لے آیا جنرل فیض حمید کے کیس کے اندر، اور پھر باجوہ صاحب جو ہیں ساری باتیں جو ہیں امریکہ کی اگل دیں؟
تو یہ بات تو امریکہ کے حق میں تو فی الحال بہتر ہے، کیونکہ ٹرمپ کہہ چکے ہیں، ٹرمپ کے لوگ، کہ ہم تو جو کچھ بائیڈن نے کیا پاکستان کے اندر ہم اس کو لے کر آئیں گے. تو یہ ایک عجیب جو ہے نا صورتحال ابھی نکلی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب کو اس طرح لانے سے جو ہے پورے ادارے کے اوپر جو نا ایک سوالیہ نشان لگ سکتا ہے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ باجوہ کو لے کر آئیں. گو کہ خبریں آ رہی ہیں، بہت سارے یوٹیوبرز وغیرہ مختلف جو لوگ ہیں، جو ظاہر ہے جو پروفیشنل یوٹیوبر ہیں، ان کو اپنا ہے سلسلہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو نظر بند کر دیا ہے اور فلانا ہے. بہرحال میں نے جو اپنے طور پہ تصدیق کی وہ نظر بند وغیرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لعنت ملامت کا سلسلہ جو ہے قاضی صاحب کے اوپر بھی ہے اور ان پر بھی، کیونکہ حرکتیں ایسی کی ہیں، تو وہ لعنت ملامت سے بچنے کے لیے وہ تھوڑا سا کہیں سیف ہے، خاموش ہے. مطلب یہ کیا زندگی ہے، یہ تو اب سب کو بھگتنی پڑے گی. اگر یہ تو معاملات انہوں نے درست نہیں کیے تو یہ جتنے نا یہ سب کو لعنت ملامت ہوگی، اندرون ملک بھی ہوگی، بیرون ملک تو خیر بے انتہا ہوگی، کیونکہ بیرون ملک ایکا پیکا ٹیکا تو نہیں ہے نا وہاں پہ. الٹی سیدھی یہ قانون جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ آپ کو اگر چوری کرے تو چور کو چور بھی نہیں کہہ سکتے. تو بیرون ملک تو خیر انشاءاللہ ان کی بہت عزت افزائی ہوگی اور پاکستانی طے کر کے بیٹھے ہیں. خواہ وہ عمران کی حکومت بھی آ جائے تو اب یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا. یہ تو ایک ریت پڑ گئی نا، غلط ریت انہوں نے ڈالی، اور یہ ریت ڈالی ہے اصل میں بنیادی طور پر یہ سابقہ سیاستدانوں نے ڈالی تھی، جو اس قسم کی باتیں انہوں نے شروع کی، ایک دوسرے کی کیریکٹر ایسیسینیشن کر کے یہ حوصلہ افزائی کی. پھر بعد میں اسی ٹریک پر پی ٹی آئی بھی چل پڑی. ظاہر ہے جب ایک بات چلتی ہے پھر چلو جاتا ہے. بہرحال یہ کہ افغانستان پاکستان کے جو ہے معاملات جو ہے ابھی بھی اسٹل ذرا گڑبڑی چل رہے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ واخان خان کی پٹی کے قریب جو ہے ہماری فوج پہنچ چکی ہے، لیکن واخان خان کی پٹی کے اوپر قبضہ نہیں کیا. بہت سارے یوٹیوبرز جو ہے، یہ یوٹیوبرز جو ہے نا بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ بس اب میں کسی کو کہنا نہیں چاہتا، بہت سارے وہ اپنے ویوز کمانے کے لیے جذباتی قسم کی باتیں کرتے ہیں. فوج نے یہ کر دیا، فوج نے لٹا دیا، فوج نے بٹھا دیا، جیسے عمران خان کو کرتے تھے، خان نے لٹا دیا، خان نے بٹھا دیا. تو وہ لٹانا بٹھانا یہاں بھی کرتے رہتے کہ وہ واخان خان کی پٹی پہ فوج آ گئی اور پاکستان نے یہ کر دیا. ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، اور مجھے بھی نہیں لگتا کہ پاکستان کی آرمی کو ایسی بیوقوفی والی بات کرے گی، کیونکہ کسی کی جا کر جگہ پہ اس طرح قبضہ کرنا جو ہے غلط ہے. بات چیت کے ذریعے معاملہ درست ہونا چاہیے. یہ میں مانتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے تھوڑی سی یہ غلطی ہوئی کہ آئی ایس آئی کے چیف وہاں تاجکستان پہنچ گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ جانے میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ٹائمنگ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس آئی چیف کی وہاں درست نہیں، کیونکہ اس وقت طالبان سے آپ کی ایک بہت زبردست آپ کی ایک ٹسل چل رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ تاجک جو ہیں وہ طالبان کے بہت زیادہ جو ہے وہ ناقد ہیں، مطلب وہ ہیں ان کے مخالف ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر وہاں پر ملنا اور پھر اس قسم کی خبریں جو آپ کو پتا ہے انڈیا بیٹھا ہوا اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئی ایس آئی چیف اس لیے گئے ہیں تاجکوں کے پاس کہ وہ ان کو لے کر واخان کی پٹی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، پاکستان کی فوج افغانستان کے اندر قبضہ کرنا چاہتی ہے. تو اس قسم کی جو خبریں جو پھیلائی جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال یہاں پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہوئی. کیوں ہوئی بہرحال مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، کہ اگر یہ لوگ اپنی اپنی تعویل پیش کرتے ہیں، لیکن میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ خود مجھ سے طالبان کے لوگوں نے جو نعرے میں آئے تھے بتایا تھا کہ اگر پاکستان ہمیں تسلیم کر لیتا ہے اور طالبان کی حکومت کو اسی وقت تسلیم کر لیتا تو ہم پھر پاکستان سے بیٹھ کے دوسرے مرحلے میں یہ ہوتے فوری طور پر کہ آپ یہ بتائیے کہ ٹی ٹی پی کو ہم نے کیسے کرنا ہے، کیا ہم نے اپنے پاس ہی گرفتار کر کے رکھنا ہے، آپ کے حوالے کرنا ہے، وہ آگے پروسیجر ہوتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب آپ تسلیم ہی نہیں کرتے، ہمیں آپ ریکگنیشن ہی نہیں دیتے، تو ہم کیسے آپ کی بات کو مان لیں اور ایک ایسے لوگوں کو پکڑ کے گرفتار کر لے جو ہمیشہ میں کہتا ہوں، بات مجھے لگتی ہے ان کی بات میں جان ہے، کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ لڑ کے امریکہ کو نکالنے میں بھرپور کردار ادا کیا. یہی وہ افغان تھے نا ٹی ٹی پی کے، اور جو سارے پشتو بان وغیرہ جو کچھ بھی ہیں سارے وہ لڑے ہمارے ساتھ. تو اب ہم آپ کے کہنے پہ ان سب کو پابند سلاسل کر دیں یا اٹھا کے آپ کو حوالے کر دیں یا سب کو قتل کر دیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو آپ ہمارے دوست ہوں تو ہم ان سے کہیں کہ بھائی ہمارے دوست سے آپ نے ہمارے لیے کام کیا، بھائی پاکستان بھی ہمارے لیے کام کر رہا ہے، پاکستان تو اسٹل امریکہ کے کہنے پہ چل رہا ہے. تو وہاں یہ جو نا کہ ایک کانفیڈنس ابھی تک نہیں ہے. اس وجہ سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملات کو ابھی بھی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھتے ہیں اگر کیا ہماری بہرحال سوچتی ہے. اس وقت پاکستان کے گرد حالات بڑے زیادہ خراب ہیں. افغانستان سے بھی آپ کی ٹسل چل رہی ہے، بھارت بھی آپ کے حوالے سے کچھ بہت بین الاقوامی سطح پر میں پھر بات کروں گا، ویلاگ لمبا جگہ پس سے پڑتا وہ بھی کچھ کارروائیاں کر رہا ہے. تو یہ سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے. دوسرا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے دوسری نشست کی مذاکرات جاری. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مذاکرات ابھی چل رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید آج پی ٹی آئی کو ایک دو تین مذاکرات اپنے مطالبات پیش کرے گی، لیکن آج 10:30 مجھے ان مذاکرات میں فوری طور پر کوئی بڑی جو ہے مطلب پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی. جو کچھ ہوگا، جو پس منظر میں جو معاملات چل رہے ہیں نا، وہ جو دباؤ آ رہا ہے امریکہ سے اور جو سعودیہ وغیرہ سے جو معاملات ہوں گے اور جو خان صاحب سے جو باتیں ہو رہی ہیں پس منظر، اسی پس منظر کے اندر جو بات ہے اسی کے اندر سے کچھ نہ کچھ آپ کا رزلٹ نکلے گا. دوسری جانب یہ کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ دھرنے جو تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اچھی بات ہے.
اگر یہ دھرنے اگر ختم ہو گئے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ایک خدا نخواستہ ایک ہمارا معاملہ بن رہا تھا نا فقہی اور کیا کہتے ہیں مذہبی، وہ جو ہے خدا نخواستہ کلیش بڑا بڑھ سکتا تھا. اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے ختم ہو گیا پارا چنار کے اوپر. لیکن پارا چنار سے میں نے ابھی تک سنا ہے کہ وہاں سے ابھی تک وہ ان کا دھرنا ختم نہیں ہوا. اور آپ کو یاد ہوگا کل کے میں نے ویلاگ میں آپ کو یہ بات کہی تھی، اور میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آج یہ خوشیاں تو منا رہے ہیں کہ معاہدہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ معاہدہ ابھی مجھے اس پہ لگتا ہے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، کیونکہ اعتماد نہیں ہے معاملات کے اندر، اعتماد نہیں ہے. کیونکہ اور آج تقریباً وہی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ابھی تک وہاں سے جرگے کے جو لوگ جو بیٹھے تھے انہوں نے ابھی تک ہٹایا نہیں ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. بہرحال یہ بھی ڈیولپنگ اسٹوری ہے. آج جو دو تین میں نے باتیں کی ہے تقریباً ساری ڈیولپنگ اسٹوریز ہیں. دیکھتے کیا ہے. بہرحال اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا صورتحال بنتی ہے بین الاقوامی سطح پر. 18 دن رہ گئے ہیں ادھر بھی ٹرمپ کے آنے پر بھی، اور ادھر پاکستان کے اندر بھی یہ معاملات چل رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ ہماری یہ صورتحال چل رہی ہے. ہماری اکنامیکل صورتحال اندر سے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ جلد سے جلد ان تمام صورتحال سے نکل سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.